والابراد بالظہر فی الصیف وتعجیلہ فی الشتاء الا فی یوم غیم فیؤخر فیہ، اور ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا، والابراد بالظہر، ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا، فی الصیف گرمی میں، وتعجیلہ اور اس کو یعنی ظہر کو جلدی پڑھنا سردی میں، الا فی یوم غیم مگر بدلی کے دن میں کہ اس میں مؤخر کیا جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا گرمیوں میں مستحب ہے۔ گرمی زیادہ ہو رہی ہو تو زوال کے فوراً بعد پڑھنے کے بجائے تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھا جائے تو یہ مستحب ہے، یعنی تاخیر سے پڑھی جائے تو مستحب ہے۔ اسی طرح سے اگر سردی ہے تو پھر ظہر کو جلدی پڑھ لینی چاہیے، جب وقت شروع ہو تو جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی پڑھ لینا مستحب ہے۔ البتہ اگر بادل ہو رہے ہیں تو بادلوں کی وجہ سے مؤخر نہیں، جلدی نہیں پڑھ جائے گا، بادلوں کی وجہ سے جاڑ میں نماز کو جلدی نہیں پڑھ جائے گی بلکہ تاخیر کی جائے گی۔ اصل میں یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ گھڑیاں نہیں ہوتی تھی اور ٹائم کا پتہ نہیں چلتا تھا، تو اگر جاڑ میں جلدی پڑھا جائے گا ظہر کو اور بادل ہو رہے ہوں تو اس سے پتہ نہیں چل پائے گا کہ کتنا وقت ہوا ہے اور آیا زوال ہو چکا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو اس لیے اگر ٹائم کا پتہ نہ چلے اور بادل چھائے ہوئے ہوں تو ایسی صورت میں جلدی نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ جاڑوں میں بھی سردی میں بھی ظہر کو مؤخر کرنا چاہیے۔ والابراد بالظہر فی الصیف، اور ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا گرمیوں میں، وتعجیل فی الشتاء، اور اس کو جلدی پڑھنا سردیوں میں، الا فی یوم غیم، سوائے بدلی کے دن کے یا مگر بدلی کے دن میں کہ اس میں مؤخر کیا جائے گا۔ وتاخیر العصر ما لم تتغیر الشمس، اور عصر کو مؤخر کرنا جب تک کہ سورج نہ بدلے، سورج میں تبدیلی نہ ہو، تو عصر کو مؤخر کرنا یہ مستحب ہے۔ البتہ اتنی تاخیر صحیح ہے کہ جب تک کہ سورج کے اندر تبدیلی نہ ہوئی ہو، تو سورج جب تبدیلی ہو جاتا ہے اور اس کا رنگ لال، آواز نہیں آ رہی ہے مستحب، آواز کٹ رہی ہے بہت۔ کیا گیا؟ وتاخیر العصر ما لم تتغیر الشمس، اور عصر کو مؤخر کرنا جب تک کہ سورج میں تبدیلی نہ ہوئی ہو، تو عصر کو مؤخر کر کے پڑھنا یہ مستحب ہے، لیکن اتنا مؤخر نہیں کرنا چاہیے کہ سورج میں تبدیلی آ جائے، یعنی سورج کے اندر ایسی سرخی آ جائے کہ اس پر اس میں پیلا پن آ جائے تو اس پر نظر جمانا آسان ہو جائے، تو پیلا پن آنے سے پہلے تک عصر کو مؤخر کرنا مستحب ہے۔ وتعجیلہ فی یوم الغیم، اور عصر کو جلدی پڑھنا بدلی کے دن میں، اگر بادل چھائے ہوئے ہوں تو ایسی صورت میں عصر کو جلدی پڑھ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تاخیر کے اس سے مغرب کے وقت میں داخل ہو جائے، تو جلدی ہی، یا یہ کہ مکروہ وقت میں شامل ہو جائے، تو بادلی کا دن ہو، اگر بادل ہو رہے ہوں تو پھر عصر کو جلدی پڑھ لینا چاہیے۔ عصر کو مؤخر کرنا جب تک کہ سورج میں تبدیلی نہ ہو، اور عصر کو جلدی پڑھنا بادلی کے دن میں۔ وتعجیل المغرب الا فی یوم غیم فیؤخر فیہ، اور مغرب کو جلدی پڑھنا سوائے بادلی کے دن میں کہ اس میں مؤخر کیا جائے گا، تو مغرب کی نماز کو بھی جلدی پڑھنا چاہیے، سارے موسم میں چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو جلدی پڑھنا چاہیے۔ البتہ اگر بادل چھائے ہوئے ہوں اور وقت کا پتہ نہ چلے تو پھر ایسی صورت میں مؤخر کرنا چاہیے۔ وتاخیر العشاء الی ثلث اللیل وتعجیلہ فی الغیم، اور عشاء کو مؤخر کرنا تہائی رات تک عشاء کو مؤخر کرنا یہ مستحب ہے۔ البتہ اگر بادل چھائے ہوئے ہوں تو جلدی ہی پڑھ لینی چاہیے، اور اس کو جلدی پڑھنا بادلی کے دن میں۔ وتاخیر الوتر الی آخر اللیل
لمن یثق بالانتباہ و تاخیر وطری، اور وطر کو مؤخر کرنا آخر رات تک، الاخر اللیل آخر رات تک، اس شخص کے لیے جس کو بھروسہ ہو اٹھنے پر، لمن یثق اس شخص کے لیے جس کو بھروسہ ہو بالانتباہ جاگنے پر، جس کو جاگنے کا بھروسہ ہو، جو جاگنے پر یا بیدار ہونے پر جس کو بھروسہ ہو تو وہ آخر رات میں وطر پڑھے تو یہ پسندیدہ ہے۔ تو اگرچہ عشاء کے فوراً بعد بھی وطر پڑھنا جائز ہے، لیکن مستحب وقت جو ہے عشاء وطروں کا وہ سو کر اٹھنے کے بعد ہے۔ جس کو بھروسہ ہو کہ وہ آخر رات میں اٹھ سکتا ہے تو ایسے شخص کو بعد میں ہی وطر پڑھنی چاہیے۔ فصل ثلاثۃ اوقات لا یصح فیہا شیء من الفرائض والواجبات التي لزمت فی الذمۃ قبل دخولها۔ اب یہاں سے ان اوقات کا بیان ہے کہ جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ 3 اوقات ہیں۔ ان 3 اوقات کے آنے سے پہلے جو چیز ذمے پہلے سے لازم ہو چکی ہو تو اس چیز کو یا اس نماز کو ان 3 اوقات میں پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ مکروہ تحریمی ہے۔ دیکھیں، ثلاثۃ اوقات، 3 اوقات ایسے ہیں، ثلاثۃ اوقات 3 اوقات ایسے ہیں کہ صحیح نہیں ہیں، جن میں کچھ بھی شیئن کچھ بھی فرائض میں سے اور ان واجبات میں سے جو ذمے میں لازم ہو چکے ہوں، ان واجبات میں سے جو ذمے میں لازم ہو چکے ہوں قبل دخولها، ان اوقات کے داخل ہونے سے پہلے، ان اوقات کے داخل ہونے سے پہلے، یعنی 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نہ تو فرض پڑھنا جائز ہے نہ واجبات پڑھنا جائز ہے، جو ان اوقات کے داخل ہونے سے پہلے ذمے میں واجب ہو چکے ہوں۔ تو یہ جو لازمت فی الذمۃ قبل دخولها کی جو قید لگائی ہے، یہ اس لیے لگائی ہے کہ اگر ان 3 اوقات میں نماز جنازہ اگر جنازہ آ جاتا ہے، ان اوقات میں اگر جنازہ آ جاتا ہے تو جنازے کی نماز ان مکروہ اوقات میں پڑھنا جائز ہے، کیونکہ یہ ابھی لازم ہوا ہے، تو جیسا لازم ہوا اسی طرح سے ادا کر لیا جائے۔ اسی طرح سے اگر کوئی تلاوت کر رہا تھا قرآن کریم میں اور اس کے سجدے کی آیت آ گئی تو ان مکروہ اوقات میں سجدے تلاوت کرنا بھی جائز ہے، اور اس لیے جائز ہے کیونکہ یہ ذمے میں ابھی واجب ہوا ہے، تو جیسا واجب ہوا ہے اسی طرح ادا کیا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب ایک مسئلہ تھا، جی بتائیں۔ یہ جیسے یہ جو 3 اوقات ہیں اس میں جو ہے کہ قرآن تسبیح وغیرہ جو ذکر ہیں وہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، مکروہ اوقات میں سب کام کر سکتے ہیں سوائے فرض نماز پڑھنے کے، نماز کے علاوہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ نماز کی ممانعت بھی اس وجہ سے ہے کہ ان اوقات میں سورج کے پجاری سورج کی پوجا کرتے ہیں، تو تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو، اس وجہ سے ممانعت آئی ہے۔ تو 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے فرائض اور ان واجبات میں سے جو ذمے میں ان کے داخل ہونے سے پہلے لازم ہو چکے ہوں۔ 3 اوقات کیا ہیں؟ عند طلوع الشمس الی ان ترتفع، سورج طلوع ہونے کے وقت یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج بلند ہونے تک کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں نہ کوئی فرض اور واجب پڑھنا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے۔ وعند استوائها الی ان تزول، اور اس کے سیدھا کھڑے رہنے کے وقت یہاں تک کہ وہ زائل ہو جائے، اور اس کے استوا ٹھہرا رہنے کے وقت، اور اس کے ٹھہرا رہنے کے وقت یہاں تک کہ وہ زائل ہو جائے۔ تو سورج جب ٹھہر جاتا ہے بیچ آسمان میں آ کر تو اس وقت نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ البتہ جب سورج زائل ہو جائے گا، اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، تو زائل ہوتے ہی نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے، تو اس کے ٹھہرا رہنے کے وقت یہاں تک کہ وہ زائل ہو جائے۔ وَعِنْدَ إِسْفَارِهَا إِلَىٰ أَن تَغْرُبَ، اور اس کے پیلا ہونے کے وقت یہاں تک کہ وہ غروب ہو جائے۔ تو جب سورج پیلا ہوتا ہے غروب ہونے تک نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس کے بعد جو پڑھی جا سکتی ہے۔ چلے دوبارہ کر لیتے ہیں ترجمہ۔ وَالْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي الصَّيْفِ، اور مستحب ہے ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا گرمیوں میں۔ وَتَعْجِيلُ فِي الشِّتَاءِ، اور اس کو جلدی پڑھنا سردیوں میں۔ إِلَّا فِي يَوْمِ غَيْمٍ، سوائے بادلی کے دن کے، سوائے
بادلی کے دن میں، فیؤخر فیہ تو اس میں مؤخر کیا جائے گا، وتاخیر العصر ما لم تتغیر الشمس اور عصر کو مؤخر کرنا جب تک کہ سورج میں تبدیلی نہ آئے، وتعجیل فی یوم غیم اور اس کو جلدی پڑھنا بادلی کے دن میں، وتعجیل المغربی الا فی یوم غیم اور مغرب کو جلدی پڑھنا مگر بادلی کے دن میں، فیؤخر فیہ تو اس میں مؤخر کیا جائے گا، وتاخیر العشاء الی ثلث اللیل اور عشاء کو مؤخر کرنا تہائی رات تک، وتعجیل فی الغیم اور اس کو جلدی پڑھنا بادلی کے دن میں، وتاخیر الوتر الی آخر اللیل لمن یثق بالانتباہ اور وطر کو مؤخر کرنا آخر رات تک اس شخص کے لیے جس کو بیدار ہونے پر بھروسہ ہو، اس شخص کے لیے جو بھروسہ رکھتا ہو بیدار ہونے پر۔ فصل ثلاثة اوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لازمت في الذمة قبل دخولها، تین اوقات ایسے ہیں کہ جن میں صحیح نہیں ہیں کوئی بھی فرائض و واجبات جو ذمے میں لازم ہو چکے ہوں ان اوقات کے داخل ہونے سے پہلے۔ عند طلوع الشمس الی ان ترتفع سورج کے طلوع ہونے کے وقت یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، وعند استوائها حتی تزول اور اس کے ٹھہرنے کے وقت یہاں تک کہ وہ زائل ہو جائے، وعند اصفرارها الی ان تغرب اور اس کے پیلا ہونے کے وقت یہاں تک کہ وہ غروب ہو جائے، تو ان اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔